بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے سنہرے لمحات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین طریقہ کار میں اگر ہم ثواب کی امید رکھیں تو یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یہ نصیحت، عبرت، سیرت، نمونہ، اتباع اور اقتداء ہے، اور ہمارا یہ سفر کتابوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی واقعات کے ذریعے ہوگا، ورنہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے رخصت سفر باندھنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ سفر کسی قبر کے لیے ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا یا اور کہیں کا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 مسجدوں یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے علاوہ اور جگہ کا سفر نہ کیا جائے۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لائیں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے ان 3 مسجدوں کے علاوہ اور کہیں کے لیے رخصت سفر نہ باندھیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ ترجمہ، اور تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف اسی طریقے کی جستجو و تلاش میں ہوں جس میں ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہو۔ ابن وضاح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کے ڈر سے اس پیڑ کو کاٹنے کا حکم دے دیا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی گئی تھی، اور وہ کاٹ دیا گیا کیونکہ لوگ وہاں جا کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ غار حرا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں نبوت سے پہلے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن نزول وحی کے بعد نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس غار پر کبھی چڑھے اور نہ ہی اس کے قریب گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے نبوت کے بعد 10 سال بھی زیادہ مکے میں نہ رہے، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کی زیارت کی اور نہ ہی اس پر چڑھے۔ اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کئی بار تشریف لائے، مثلا حدیبیہ کا عمرہ، فتح مکہ جس میں آپ نے تقریباً مکے میں 20 دن قیام کیا، اور جعرانہ کا عمرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے پاس نہ تو آئے اور نہ ہی اس کی زیارت کی۔ اب ہم مدینہ منورہ کا نظارہ کر رہے ہیں، اور مدینہ کی سب سے بڑی نشانی ہمارے سامنے احد پہاڑ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے الفت رکھتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ قبل ازیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوں، اس کی بنیاد اور شکل کو دیکھیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے گھر اور معمولی بستر پر متعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بارے میں سب سے بڑے زاہد اور اس سے کمتر سمجھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی زینت و زیب و زینت کو دیکھتے اور نہ ہی اس کی دولت کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں تھی۔ بحوالہ سنن نسائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بارے میں فرمایا، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا،
ہماری اور دنیا کی مثال تو اس مسافر کی سی ہے جس نے گرمی کے دنوں میں سفر کیا اور کسی سایہ دار درخت کے نیچے 1 گھنٹہ آرام کیا پھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے آ گئے ہیں، ہم مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ یہ کھجور کے تنے، مٹی اور بعض پتھروں سے بنے ہوئے ازواج مطہرات کے حجرے ہیں جن کی چھتیں کھجور کی ہیں، اور حسن رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ازواج مطہرات کے گھروں میں داخل ہوتا تھا اور ان کی چھتوں کو نیچی ہونے کی وجہ سے ہاتھوں سے چھو لیتا تھا۔ یہ خاکساری کا مظاہرہ کرنے والا گھر چھوٹے چھوٹے کمروں پر تو ضرور مشتمل تھا، لیکن ایمان، فرمانبرداری اور وحی اور رسالت سے معمور آباد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف۔ اب ہم بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر دروازے پر دستک دے رہے ہیں تاکہ ان پاک ہستیوں کے ساتھ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہے تصور کی دنیا کا سیر کر سکیں، اور ان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو سن کر یہ محسوس کریں کہ جیسے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لذت دیدار سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت اور اخلاق میں سب سے اچھے تھے، نہ تو آپ اتنے لمبے تھے کہ ظاہر ہوں اور نہ ہی پس قد کے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نیز فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد اور چوڑے مونڈوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک لٹکتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑوں میں دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز کبھی دیکھی ہی نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ابو اسحاق سبیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم کوئی چیز چھوا ہی نہیں، خواہ وہ دباج ہو یا ریشم یا اور کوئی چیز ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو کبھی نہیں سونگا۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات مطہرہ میں سے تھا حیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم والے تھے، بس جب آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہمیں آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ یہ مختصر باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیت اور طبع خصلتوں سے متعلق تھیں۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری اور طبعی طور پر مکمل بنایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز گفتار۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور میں دیدار تو کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صفات کے بارے میں بھی سنا۔ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کیفیت اور انداز سے لوگوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح پے در پہ نہیں بلکہ آپ واضح کلام فرماتے تھے اور ایک ایک بات کو ٹھہر ٹھہر کر کہتے کہ آپ کی باتوں کو آپ کے پاس بیٹھنے والا ہر کوئی محفوظ کر لیتا تھا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان اور نرم انداز میں بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بے حد عزیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے حریص تھے کہ لوگوں کے درمیان ڈفرنس، ان کی سمجھ بوجھ اور کینچ کرنے کی صلاحیت کی رعایت کریں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردبار صبر کرنے والے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت ایک ایک لفظ جدا جدا ہوتی تھی جسے ہر سننے والا سمجھتا تھا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدر مبارک کتنا کشادہ اور وسیع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتوں کو دہراتے تھے تاکہ سمجھنے والا آسانی سے سمجھ سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے اور سہمے ہوئے لوگوں کے دلوں سے خوف کا ازالہ کرتے تھے، کیونکہ بعض لوگوں پر آپ کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ جب آپ اس سے مخاطب ہوئے تو وہ کانپنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر قابو رکھو، کیونکہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو سوکھا گوشت کھانے والی ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ گھر کے اندر ہمیں اجازت مل گئی اور اب ہم اس امت کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں تاکہ ادھر ادھر نظر دوڑائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس گھر کے فرش اور ساز و سامان کی کیفیت ہم سے بیان کریں، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان حجروں پر نظر صرف اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جو کچھ ان میں ہے ہم اسے اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائیں۔ یہ ایسا گھر ہے جس کی بنیاد تواضع اور خاکساری پر رکھی گئی ہے، اور اس کا راس المال ایمان ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں اس کی دیواروں پر ذی روح کی تصویروں کے نام و نشان تک نہیں پائے جاتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آج کل اکثر لوگ دیواروں کو تصویروں سے سجائے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مرہ استعمال آنے والی بعض چیزوں پر نظر ڈالو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لکڑی کا بھدا سا لوہے کی تاروں سے بندھا پیالہ نکالا اور کہا ثابت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ ہے۔ اس پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی، نبیذ، شہد اور دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن سے منہ ہٹا کر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ رہی گئی بات اس ذرے کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد اور جنگی محاذ پر پہنا کرتے تھے، تو وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے، کیونکہ اسے آپ نے ایک یہودی کے پاس 30 تھا جو کہ عوض گروی رکھا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قرض لیا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کے پاس اچانک تشریف نہیں لاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر داخل ہوتے وقت انہیں خبر دیتے تھے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سلام کرتے تھے۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ برادران اسلام، آپ دور اندیش نگاہ اور محفوظ کرنے والے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور فرمائیے۔ اس سے مبارک ہو جسے اسلام کی ہدایت ملی اور اس کی روزی اس کے لیے کافی ہو، نیز وہ قانع ہو۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اور حکمت سے بھرپور ایک دوسری حدیث کو سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امن کے حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کیا، اس کا جسم صحیح سالم ہو اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، تو گویا کہ اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ قریبی رشتہ دار۔ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کے بارے میں اس قدر وفادار تھے کہ جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں تمام لوگوں سے اکمل اور پورے تھے، یہاں تک کہ کفار قریش نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور مدح کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین جیسے صفات سے پکارا۔ نیز
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات یوں بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی اور سچی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہم حقوق میں سے ایک حق اور اعلیٰ پیمانے کے واجبات میں سے ایک واجب انجام دیتے ہیں۔ اپنے اس ماں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 سال کی عمر میں چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور اپنے ارد گرد والے سب لوگوں کو بھی رلا دیا۔ تو آپ نے کہا میں نے اپنے رب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ ملی، پھر میں نے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت مل گئی، تو تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت یاد کراتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ غور کیجئے رشتہ داروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر، ان کی تبلیغ و ہدایت اور جہنم سے بچانے کی کوشش پر، اور اللہ کے راستے میں درپیش مشقت اور مشکلات کے ضبط و تحمل پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ ڈرا تو اپنے کنبے والوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ سب اکٹھے ہوئے، آپ نے عام و خاص سب کو ڈرایا اور فرمایا اے کعب بن لوی کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے چھڑاؤ، اے مروہ بن کعب کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے چھڑاؤ، اے عبد شمس کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے چھڑاؤ، اے ہاشم کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے چھڑاؤ، اے عبد المطلب کے بیٹو چھڑاؤ اپنے آپ کو جہنم سے، اے فاطمہ چھڑا اپنے تیئیں جہنم سے، اس لیے کہ میں خدا کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، البتہ جو تم مجھ سے رشتہ رکھتے ہو اس کو میں جوڑتا رہوں گا، یعنی دنیا میں تمہارے ساتھ احسان کرتا رہوں گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اور یہ ہیں وہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو دین کی دعوت دینے میں نہ تو ملل محسوس کیا اور نہ ہی تھک ہار کر بیٹھ گئے، بلکہ بار بار دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ دعوت مشن لے کر ان کے پاس اس وقت بھی گئے جب وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے چچا تم ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، مجھے قیامت کے دن اللہ عز و جل کے پاس ایک دلیل مل جائے گی۔ ابو جہل اور عبداللہ ابی امیہ نے کہا ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پس وہ دونوں برابر اپنی بات دہراتے رہے، بالآخر ابو طالب نے آخری جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں اس وقت تک تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ منع نہ کیا جاؤں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قرب من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ترجمہ پیغمبر اور مومنوں کو جب مشرکوں کا دوزخی ہونا معلوم ہو گیا تو اب ان کو یہ مناسب نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، گو وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ آیت اتری انک لتہدی من احببت، اے پیغمبر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جس کو چاہو راہ پر لگاؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی زندگی میں بار بار یہاں تک کہ موت کے وقت بھی اسلام کی دعوت دی، پھر ان کے مرنے کے بعد ان پر رحم دلی کی بنا پر اور حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بارے میں آیات نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مشرکوں اور قرابت داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا بند کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مہربان ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر یہ اس دین کی محبت اور کفار سے کنارہ کش ہونے کی بھی ایک دلیل ہے، چاہے وہ قرابت داری ہی کیوں نہ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔